تخلیق روح انسانی کا جب ذکر یہاں ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آسمان سے کسی بھی روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی روح کا متعلقہ جسم جب زمین پر تخلیق ہوتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، تو اس روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے اور وہ دنیا کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے۔ روانگی کے وقت اسے جو اس کے ذمہ جو کام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی۔ تو سورہ فاتحہ بین ہی وہی دعا نظر آتی ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف کرتی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر اقرار ہے اس کی بزرگی کا، بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ میرا مالک میرا رب ہے، رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح اس کی ہر آیت کا پھر ترجمہ ہم دیکھتے چلیں تو انسان کی تخلیق کے مقصد سے مطابقت رکھتی ہے وہ دعا، کہ ہم اس کی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب ہی کے لیے ہیں، پھر اس سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، پھر اس کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ سب فائنل انالیسس میں ہمیں وہیں لے جائیں گی جو ہمارا مقصد تخلیق ہمارا، وہیں پر یہ دعا اس سے مطابقت رکھے گی۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ ہے وہ در حقیقت خلاصہ ہے اس چیز کا کہ رب تعالی ہمیں کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی گزاریں، اور باقی 27.5 سپارے دراصل ایکسپلینیشن ہے ان 2.5 سپاروں کی۔ یوں کہہ لیجئے دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے رب کی طرف سے عطا کردہ کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور باقی 27.5 سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن ہے۔